بڑا جانور جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی بندہ اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، اکیلا بڑا جانور قربان کرتا ہے تو یہ افضل ہے اور وہ سارا واجب میں شمار ہوگا، ایک ہی قربانی شمار ہوگی۔ اگر ایک بندے نے اپنی طرف سے اکیلا جانور ذبح کیا ہے جس پر قربانی واجب تھی۔ چھوٹے جانور جو ہیں ان میں کچھ سینگوں والے ہوتے ہیں اور کچھ بغیر سینگوں والے، تو جو سینگوں والے ہیں وہ افضل ہیں بغیر سینگوں والے سے۔ جس کے سینگ نہیں ہوتے وہ افضل نہیں ہوتا، جس کے سینگ ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مینڈا ہوتا ہے سیاہ سفید بالوں والا خصی مینڈا سب سے افضل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوٹے 6 جانور کرتا ہے اور بڑا ایک جانور اس کے مقابلے میں افضل ہے، چھوٹے 6 جانوروں سے بڑا ایک جانور افضل ہے، اور اگر کوئی بندہ چھوٹے 7 جانور کرتا ہے تو یہ 7 جانور بڑے جانور سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 چھوٹے جانور ہیں اور 6 حصے ہوں گے، 6 قربانیاں ہوں گی، اور بڑے جانور میں 7 قربانیاں ہیں، اس لیے وہ افضل ہے۔ اور چھوٹے 7 اس لیے افضل ہیں کہ وہ الگ الگ قربانیاں شمار ہیں، الگ الگ جانور کا خون بہایا جائے گا۔ بڑے جانور میں تو صرف ایک جانور کا خون بہایا جائے گا، اس میں 7 حصے ہوں گے، اور اللہ کا محبوب عمل جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے دن وہ خون بہانا ہے، تو جتنا زیادہ خون بہایا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا، اور یہ فضیلت کا باعث ہے۔ جانور کے گلے میں فضول گھنٹیاں اور دوسری چیزیں نہیں باندھنی چاہیے، یہ اس سے ریاکاری ہوتی ہے، اور ویسے فضول جانور کو باہر لے جانا گھمانا پھرانا اس سے بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ اگر ضرورت ہے جانور کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے خالص اخلاص کے ساتھ اس کو باہر لے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف محض دکھلاوا ہے تو پھر جانور کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ قربانی کے جانور کو خوب کھلانا پلانا چاہیے، وہ صحت مند ہونا چاہیے، جتنا عرصہ وہ آپ کے پاس آئے ان دنوں میں اس کو خوب کھلانا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، اس کو کرائے پر نہیں دینا چاہیے، اس سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو تکلیف دینا، یہ تو ویسے بھی کسی اور جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن قربانی کا جانور جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے، تقوی کا حصہ ہے، تقوی کی علامت ہے کہ جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی جانور ویسے ہدیہ مل گیا یا کسی نے جانور دے دیا لیکن اس نے پورے پیسے نہیں لیے، تھوڑے سے پیسے لے لیے کہ تم یہ جانور قربان کر لو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ اس کو ہدیہ ملا ہے یا اس نے تھوڑے سے پیسے لے کر جانور دے دیا ہے تو اس بندے کے لیے اس جانور کو قربان کرنا جائز ہے۔ ادھار خرید کر قربانی کرنا یہ جائز ہے، پیسے جس وقت مرضی دے، لیکن دینے کا ارادہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پیسے دینے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ اگر کسی غریب آدمی نے جانور خرید لیا ہے قربانی کی نیت سے، وہ اس کو بدل نہیں سکتا، وہ اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی امیر آدمی نے یعنی صاحب نصاب آدمی نے جانور خریدا ہے تو وہ اس کو بدل سکتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق، خام خواہ بدلنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خام خواہ بدلے۔ لیکن جب کوئی جانور بدلے گا، امیر آدمی نے جانور بدلنے کی اس کو اجازت ہے، تو جانور بدلے گا تو اس کی قیمت کے برابر جانور خریدے یا اس سے زیادہ قیمت خریدے۔ اگر کم خریدے گا تو جتنا پیسے اس کے پاس بچے ہیں وہ بھی صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو، ان پیسوں کو بھی صدقہ کرے گا۔
اسی طرح اگر کسی غریب آدمی نے جو صاحب نصاب نہیں تھا، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا قربانی کے لیے اور جانور مر گیا، تو اب اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے جو جانور خریدا تھا وہ مر گیا ہے، اس کے اوپر واجب تو تھا نہیں، اس نے خود سے کیا تھا اور آسمانی آفت آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس نے خود تو اس کو مارا نہیں ہے، تو اس وجہ سے مر گیا ہے جانور، تو اس کے لیے اب کوئی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ غریب آدمی نے جانور خریدا اور اس کو قربانی کے دنوں میں یا ان سے پہلے اس جانور کو عیب لگ گیا، ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو یہ غریب آدمی اسی جانور کی قربانی کرے گا جس کو عیب لگ چکا ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کے لیے جانور تبدیل کرنا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جانور تبدیل کرے اور دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اگر غریب آدمی اپنا پالتو جانور، اس نے اپنا جانور گھر میں پالا تھا یا اس کو کسی نے ہدیہ دیا یا اس نے جب خریدا تھا اس وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، ویسے خریدا تھا، بعد میں اس نے قربانی کی نیت کی، تو اب اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں، اس لیے کہ اصل جو قربانی کا سبب ہے وہ ہے قربانی کی نیت سے جانور خریدنا، کیونکہ اس نیت سے اس نے خریدا نہیں، ویسے اس نے نیت کی ہے، تو اب اس کے اوپر اس جانور کو قربان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کی نیت سے جانور کو خریدتا تو پھر اس کے لیے قربانی اس جانور کو ذبح کرنا واجب تھا۔ اسی طرح پالتو جانور یا ایسا جانور جس کو بغیر قربانی کی نیت کے خریدا ہے، تو اس کا بدلنا ایسے جانور کا بدلنا جائز ہے، ایسے جانور کو بدلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جانور متعین نہیں ہوا، اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا جاتا تو وہ جانور متعین ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح غریب آدمی کا جانور قربانی کی نیت سے اس نے خریدا تھا اور وہ جانور گم ہو گیا، پھر قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ جانور مل گیا، تو اب اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، نہ تو اس کو ذبح کر سکتا ہے اور نہ اس کو بیچ سکتا ہے، اسی حالت میں اس جانور کو ذبح کرنا صدقہ کرنا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسی جانور کو صدقہ کر دے۔ اسی طرح اگر امیر اور غریب دونوں کا، مثال کے طور پر انہوں نے قربانی کے لیے، غریب نے جانور خریدا اور امیر نے جانور قربانی کے لیے خریدا، دونوں کا جانور گم ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور جانور خرید لیا، غریب نے بھی اور خرید لیا، امیر نے بھی اور خرید لیا، اور قربانی کے دنوں میں پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب دونوں کے لیے، غریب کے لیے دونوں کو ذبح کرنا واجب ہے، امیر کے لیے، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب تھا ایک، وہ جو مرضی جانور ذبح کرتا، لیکن اگر اس نے پہلا جانور جو خریدا تھا وہ مل گیا اور دوسرا جانور اس نے کم قیمت کا خریدا ہے، تو پہلے جانور کی جو زیادہ قیمت ہے وہ صدقہ کرے گا، لیکن غریب نے پہلا جانور بھی اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا تھا اور دوسرا جانور بھی اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، تو اس لیے اس کو دونوں جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نہیں نکال سکتے، اس کی اون نہیں بیچ سکتے، اس سے کوئی اور کام، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے دودھ نکال لیا ہے پھر اس کو صدقہ کریں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے تھنوں کے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اس کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا، جانور کو تکلیف ہو رہی، پھر دودھ نکالیں اور اس کو صدقہ کریں۔ اگر آپ نے خود استعمال کر لیا تو اس کی قیمت صدقہ کریں۔ جانور سے، قربانی کے جانور سے جتنا بھی نفع اٹھایا، کسی بھی صورت میں اٹھایا، اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر جانور آپ کا پالتو ہے پھر یہ چیزیں نہیں، آپ نے اس کو پہلے سے پالا ہوا ہے اور پھر قربانی کے دنوں میں آپ کا ارادہ بھی ہے اس کو ذبح کرنے کا، اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں،
جب آپ نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خرید لیے پھر اس سے آپ اور کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ جانور کو وزن کے اعتبار سے خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ وزن فی کلو متعین ہونا چاہیے، اس کی قیمت فی کلو کی، اور بعد میں اس کا حساب لگا کر پورے جانور کی قیمت بھی متعین کر لینی چاہیے۔ اسی طرح بڑا جانور جو ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، اور 7 سے جو کم ہوں گے اس میں کسی ایک بندے کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی 2 مثالیں ہیں کہ اگر ایک جانور میں، بڑے جانور میں 5 بندے شریک ہیں، ان 5 میں سے 4 بندے جو ہیں وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، 5واں بندہ وہ کہتا ہے میں حصہ نہیں ملاتا، یعنی میں اور بندہ شریک نہیں کرتا، تم 4 نے اگر کرنا ہے اپنے حصے میں تو اس میں شریک کر لو، تو اس صورت میں سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی ایک بندے کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہوگا۔ 5 بندے تھے، اگر 7 حصوں کو 5 پر تقسیم کیا جائے 5 بندوں پر، تو کسی بندے کے حصے میں 2 حصے نہیں آتے، 2 سے کم آتے۔ جب ان 5 آدمیوں میں سے 4 آدمیوں نے اپنے ساتھ 5واں بندہ ملایا، تو وہ جو بندہ جس نے اپنا حصہ نہیں ملایا، بالفرض ہم اس کے حصے میں 2 حصے رکھ دیتے ہیں، 2 حصے اس کے، باقی اس میں سے 5 حصے بچتے ہیں، اور یہ باقی 5 بندے بنتے ہیں، تو ایک بندے کا ایک حصہ بنتا ہے، ایک حصے سے کم نہ ہو۔ اگر 6 بندے شریک تھے اور 6 میں سے 5 نے کہا جی ہم اپنے ساتھ ایک بندہ ملاتے ہیں، تو اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں، اس لیے کہ اگر پہلے سے وہ 6 بندے تھے اور ایک بندے نے اپنا حصہ الگ کر لیا، اس صورت میں 6 بندوں کو 7 حصوں کو 6 بندوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک حصے سے کچھ زیادہ سب کے حصے میں آتا ہے، اور جب ایک حصے سے زیادہ ایک بندہ لے کر الگ ہو گیا، اب جو باقی بچے ہیں وہ 6 حصوں سے کم ہیں، 6 حصوں سے اس میں تھوڑی سی اس کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، تو اب یہ اگر 5 بندے اپنے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ملاتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟